تمامی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابرکات اور مبارک نام سے آغاز کرتا ہوں جو بلا شبہ بہت ہی زیادہ مہربان اور رحم والا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے شمار درود و سلام۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ خندق کے موقع پر چند صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ میں اپنے حصے کی 40 گز کی خندق کھود رہا تھا۔ خندق کی کھدائی کے دوران ایک چٹان آ گئی۔ ہر ممکن تر کوشش اور زور آزمائش کے باوجود اس چٹان کو توڑنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد ہم نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال کی خبر دی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمارے ساتھیوں میں سے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے کدال لی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر چٹان پر کدال ماری۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چٹان پر کدال مارنا تھا کہ ایک تیز روشنی ظاہر ہوئی، جیسے گہرے اندھیرے میں چراغ روشن ہو جائے، اور چٹان کا 1/3 حصہ ٹوٹ کر علیحدہ جا پڑا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت امیز لہجے میں ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، اعطیت مفاتیح الشام، مجھے ملک شام کی کنجیاں دے دی گئی۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹان پر دوسری بار کدال چلائی، پھر ایسی روشنی چمکی تو چٹان کا دوسرا حصہ ٹوٹ کر علیحدہ ہو گیا۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، اعطیت مفاتیح فارس، مجھے ملک فارس کی کنجیاں دے دی گئی۔ پھر سرکار نے تیسری بار کدال چلائی اور اس مرتبہ بھی پہلے ہی جیسی روشنی پھیلی اور چٹان کا تیسرا حصہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ سرکار نے پھر مسرت کے ساتھ ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، اعطیت مفاتیح یمن، مجھے ملک یمن کی کنجیاں دے دی گئی۔ اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضربوں سے نہ صرف چٹان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا بلکہ دنیا کی 2 بڑی طاقتوں یعنی شام اور ایران کو بھی ریزہ ریزہ فرمایا۔ جنگ خندق کے موقع پر جہاں ظاہری طور پر خود اپنی سلامتی مشکوک تھی، 2 عظیم مملکتوں کی فتح کی بشارت صرف اللہ کا پیارا رسول ہی دے سکتا ہے، جس کی نگاہ نبوت کے سامنے مستقبل کے واقعات بھی آشکار اور عیاں ہیں۔ یہ بات دوپہر کے آفتاب سے زیادہ روشن ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا ایک ایک حرف پورا ہوا، اور یہ سب جانتے ہیں کہ ملک شام کا کچھ حصہ تو امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں فتح ہو گیا تھا، اور ملک شام کا باقیہ حصہ اور ملک فارس یعنی ایران اور مصر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوئے، اور ملک شام اور ایران اور مصر وغیرہ پر مسلمانوں کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور نیچے ریڈ بٹن پر دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔